یہ واقعہ امریکہ کے ایک شہر میں پیش آیا۔ 1970 کی دہائی تھی۔ میں ان دنوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نوکری کرنی تھی۔ اس وقت طلبہ لائبریری میں جا کر مطلوبہ مضمون کی معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ میں بھی اکثر لائبریری جایا کرتی تھی۔ اس لائبریری کی انتظامیہ مجھ سے واقف تھی۔ ایک روز جب میں ایک کتاب ایشو کروانے کاؤنٹر پہ آئی تو وہاں لائبریرین کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان سے بات کر کے معلوم ہوا کہ لائبریرین نوکری چھوڑ کر جا رہی تھی اور مجھے یہ نوکری مل رہی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 2 بجے کے بعد آ جائیں اور رات 9 بجے تک وقت دیں، ساتھ میں اپنی پڑھائی میں مدد بھی لے سکتی ہیں۔ میرا گھر لائبریری سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ میں عام طور پر 2 بجے سے 5 بجے تک لائبریری میں رہتی تھی، پھر اپنے گھر کے لیے نکل جاتی تھی، مگر نوکری شروع کرنے کے بعد مجھے رات 9 بجے تک لائبریری میں رہنا تھا۔ خیر، امتحانات ختم ہو رہے تھے اور اس کے بعد مجھے اگلے سیمسٹر کے لیے فیس جمع کرنی تھی۔ اس نوکری سے اچھے پیسے بھی مل رہے تھے، تو یہ سوچ کر میں نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن سے میں 2 بجے لائبریری پہنچ گئی۔ پرانی لائبریرین کا کام اب مجھے سنبھالنا تھا۔ رجسٹر پہ کتابوں کا اندراج کرنا، کتابیں ایشو کرنا، واپس لینا، ان کو الماری میں پہنچانا اور صاف کرنا۔ اس کام میں میرا مددگار بھی تھا جس کا نام ایڈن تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ عمر میں کوئی 40 سال کا ہوگا۔ اس کو ہر کتاب کا علم تھا۔ وہ 9 بجے کے بعد لائبریری بند کر کے جاتا تھا۔ میں خود بھی کتابی کیڑا تھی، مجھے بھی یہ نوکری بہت بھلی لگ رہی تھی۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے اور کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ ایڈن اکثر مجھے 9 بجے سے پہلے ہی گھر بھیج دیا کرتا تھا تاکہ میں وقت پر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اپنی روم میٹ سے میں نے جب نوکری کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو کر مجھے تکنے لگی اور بولی، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میرے انکار پر وہ کہنے لگی، احتیاط سے رہنا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے معلوم تک نہیں تھا کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہفتے کا دن تھا، شام کے 5 بجے تھے۔ لائبریری نسبتاً خالی تھی، ورنہ روز ہی بہت سے لوگ رات 9 بجے تک ہوتے تھے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پہ بیٹھی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک میرے کاؤنٹر پر کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید اور بال براؤن تھے۔ مجھے میری کہتے ہیں، اس نے کہا۔ جی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ کتابیں نہیں مل رہی، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایڈن؟ میں نے ایڈن کو ڈھونڈتے ہوئے آواز دی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لائبریری کے بارے میں سب معلوم تھا۔ خیر، مجھے ہی جانا ہوگا۔ میں نے ایڈن کو نہ پا کر سوچا۔ کون سی کتابیں چاہیے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، شیطان سے متعلق۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کتابیں یہاں نہیں ہیں، میں نے حتمی طور پر کہا اور واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایڈن آتا نظر آیا اور میری جان میں جان آئی۔ لڑکی کی بات سن کر ایڈن نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ایڈن کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، آج کل کی نسل کچھ زیادہ ہی تجربات کرنا چاہتی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 8 بج گئے۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ لائبریری میں اکا دکا لوگ باقی تھے۔ ایڈن میرے پاس آ کر بولے، تم پورے 9 بجے لائبریری بند کر دینا۔ 1-2 افراد ہی باقی ہیں۔ میں پوری لائبریری چیک کر کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ ایڈن کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ 1-2 افراد بھی چلے گئے۔ میں نے بھی جانے کا سوچا، ایک بار تسلی کر کے بند کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں جائزہ لینے کے لیے لائبریری میں گئی۔ اس وقت اکیلی میں ہی وہاں تھی۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی ہے ابھی؟ میں نے آواز دی۔ جواب میں کوئی نہ بولا۔ میں واپس کاؤنٹر پر آ گئی اور تمام لائٹس بند کرنے لگی۔ جیسے ہی میں مین دروازے کی طرف بڑھی، مجھے کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ کوریڈور کی ایک جانب الماریاں تھیں۔ میں ایک ایک الماری چیک کر رہی تھی، مگر زمین پر کوئی کتاب نہ تھی۔ میں جب آخری الماری کی طرف پہنچی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس الماری کے سامنے زمین پر کوئی 10 کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی تھی، جیسے ایک ستون سا بنا رہی تھی۔ ابھی لائبریری میں کوئی ہے جو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کتابیں واپس الماری میں رکھ دی اور جلدی سے مین دروازے کی طرف گئی، مگر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے دوبارہ کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ کون تھا جو مذاق کر رہا تھا؟ میں بھاگتے ہوئی تیزی سے آخری الماری کی طرف گئی تو وہی منظر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کتابیں 10 ہی تھی اور سب کی سب فرش پر ایک ستون کی طرح رکھی تھی،
میں نے چیخ کر کہا، کون ہے یہاں؟ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے کتابیں واپس رکھی۔ کتابیں رکھتے ہوئے جب آخری کتاب رکھنے کے لیے اٹھائی تو حیرت اور تعجب سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کتاب کا نام تھا ڈیول۔ مجھے اچانک اس جگہ سے خوف آنے لگا۔ یہ کتاب پہلے تو یہاں نہیں تھی، میں ایک عرصے سے یہاں آتی رہتی تھی، کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کتاب کی جلد سیاہ تھی اور کافی پرانی لگ رہی تھی۔ کتاب کسی ناقابل فہم زبان میں تھی جس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ تحریر کے علاوہ اس میں کچھ تصاویر بھی تھی جو کہ بہت خوفناک تھی۔ میرا دم سا گھٹنے لگا۔ اسی وقت بند لائبریری میں تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی میرے کان کے پاس کسی نے سرگوشی کی، میرا نام لیا، اینا۔ میں خوف کے مارے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے، دل میرے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہاں کوئی نہ تھا۔ معلوم نہیں کب تک کھڑی رہی، پھر اچانک ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا، کچھ ڈھارس بندی تو میں نے ایک بار پھر ہمت کی اور پوچھا، کون؟ خاموشی بہت بڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن سن کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں کوئی ڈرنے والی بچی نہ تھی، مجھے اکیلے رہتے 7 سال ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے لائبریری کے آخری حصے سے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میں ہمت جمع کر کے کوریڈور کی طرف گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے 1 منٹ تک انتظار کیا، پھر وہ کتاب اٹھانے کے لیے مڑی تو دماغ گھوم گیا۔ کتاب فرش پہ نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں پر بھی نہیں تھی، نہ میز پر نہ کاؤنٹر پر۔ کتاب کہاں چلی گئی؟ میرا دماغ یہ سب ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا جتنا جلد ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں نے جلدی سے مین دروازے کے پاس دوڑ لگا دی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کھلا۔ اس کا تالا بند تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو لاک نہیں کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں ہینڈل کو زور زور سے گھمانے لگی، مگر وہ کسی طور پر نہ کھلا۔ پھر مجھے چابی کا خیال آیا۔ خیال آتے ہی میں نے کاؤنٹر پر دیکھا، مگر وہاں چابیاں نہ تھیں۔ شاید جب ایڈن نے مجھے چابیاں دی تو میں نے پرس میں ڈالی ہوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے پرس کو اچھی طرح چیک کیا، مگر چابیاں نہ تھیں۔ میں ایک بار پھر دروازے کی طرف بھاگی، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا کر کہا، مدد کرو، کوئی ہے؟ مدد کرو میری۔ مگر 10 منٹ تک چیخنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں تیر کی طرح فون کی طرف لپکی، ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فون ڈیڈ تھا۔ میں نے تار کی طرف مایوسی سے دیکھا تو وہ کٹی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ یہاں کوئی تو تھا، وہ جو شاید میری جان لینا چاہتا تھا۔ میں دروازے کے پاس فرش پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کافی دیر ایسے ہی روتی رہی، پھر میں نے سوچا یہاں کوئی میری مدد کرنے نہیں آئے گا، مجھے اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے ہمت محسوس ہوئی اور میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے لائبریری کی تمام روشنیاں جلا دی تاکہ کوئی اسے کھلا دیکھ کر اس طرف آ جائے۔ اس کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی۔ ابھی میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک لائبریری کے پچھلے حصے سے تیز دستک کی آواز سنائی دی۔ ایک دم میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دستک لائبریری کے پچھلی طرف سے سنائی دی تھی۔ میری ہینڈل پر سے گرفت چھوٹ گئی۔ میں بے یقینی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، پھر آہستہ قدموں سے کوریڈور کی طرف آئی۔ پوری لائبریری روشن تھی، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ شاید لائبریری کا کوئی پچھلا دروازہ بھی ہوگا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور وہاں سے کوئی لائبریری روشن دیکھ کر چلا آیا تھا۔ اس خیال نے مجھے حوصلہ بخشا اور میں لائبریری کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ اچانک تمام روشنیاں گل ہو گئی اور ایک خوفناک اندھیرا لائبریری میں اتر آیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی لائبریری کے شیشے کی کھڑکیوں سے پار ہو گئی اور لائبریری میں سفید ہلکی چاندنی پھیل گئی۔ سفید سی دھند میں مجھے ایک سایہ نظر آیا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں، مگر وہ کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے۔ اسی وقت میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، اینا۔ اسی وقت پھر سے دستک ہونے لگی، زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ میں نے کونے پہ پہنچ کر مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر دستک زور و شور سے جاری تھی۔ میں خدا کو یاد کرتی واپس پلٹی، شاید کوئی انسان ہو جسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں لائبریری کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ وہ آخری الماری زور زور سے ہل رہی تھی، دستک کی آواز جیسے اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے، الماری کو کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی تمام کتابیں فرش پر گر گئی۔ میری حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی، مگر اس وقت جواب طلب بات یہ تھی کہ الماری اس طرح کون ہلا رہا تھا۔ دستک میں تیزی آ گئی تھی، اس الماری کے پیچھے کیا تھا؟ مجھے یہ جاننا ضروری تھا۔ میں نے زور لگا کر الماری کو آگے کی طرف کھینچا۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد میں اسے اتنا ہی آگے کر سکی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ اس الماری کے پیچھے ایک پرانا دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے ایک
ٹارچ تلاش کی اور قریب کی میز کے دراز سے مجھے ایک پرانی ٹارچ مل گئی۔ شکر تھا کہ وہ کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے جلا کر دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ کوئی خفیہ کمرہ تھا جس کے آگے الماری تھی۔ دروازے کی رنگت سیاہ تھی۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کچھ سیڑھیاں تھیں اور عجیب قسم کی بو پھیلی تھی، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں خدا کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ کون ہے؟ میں نے پکارا۔ جواب میں ہلکی مگر واضح آواز سنائی دی، ہیلپ می۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ٹارچ ادھر گھمائی تو ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمبی میکسی فراک پہنی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ لگ رہی تھی۔ ہیلپ می، اس نے پھر کہا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا، مگر وہ پھر ہیلپ کرو میری۔ وہ آگے بڑھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں بجلی سی گری۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہی تھی بلکہ تیرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میرے ہاتھ سے ٹارچ نیچے گر گئی۔ اس کی روشنی گھومنے لگی۔ میں بری طرح چلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس کے آگے الماری کھسکانا میرے بس سے باہر تھا۔ سامنے سے ہی کوئی چلا رہا تھا۔ میں اب برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر وہیں کوریڈور میں گر گئی۔ جانے کب تک وہیں پڑی رہی۔ پھر میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ میرے ساتھ میری روم میٹ اور ایڈن بھی تھا۔ باقی کہانی ایڈن نے بتائی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو رات کے 11 بجے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ وہ چابیاں دینا بھول گیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ لائبریری اب تک کھلی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ لائبریری واپس پہنچا تو تمام لائبریری کی روشنیاں بار بار بند ہو کر کھل رہی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس وقت میری روم میٹ بھی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے وہاں پہنچی، کیونکہ میں ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ دونوں نے مجھے وہاں بے ہوش پایا اور یوں میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے ان کو بتایا۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل سے گھر واپس آئی تو میری روم میٹ نے بتایا کہ اس لائبریری میں اسرار ہیں۔ یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی میری کئی سال پہلے اس لائبریری کی لائبریرین تھی، جس کی موت اس خفیہ کمرے میں دم گھٹنے کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا بھوت آج بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے وہ نوکری اسی دن چھوڑ دی۔ وہاں اور بھی بہت کچھ تھا جس کا کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ مجھے 1 ماہ تک ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا اپنی دماغی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا کی مدد نہ ہوتی اور میں اس کمرے سے باہر نہ نکل سکتی تو کیا ہوتا؟ شاید میں بھی وہیں دم گھٹ کر مر گئی ہوتی۔